الحمد لله رب العالمين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور غزوات نبوی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام پر ایک بڑا حصہ کہا جا چکا ہے، بیان کیا جا چکا ہے، اور اب ہم سیرت رسول کے ایک اہم ترین پہلو کے حوالے سے بات کریں گے، جس میں عبرت اور سبق لینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ساری باتیں تو میں سمیٹ نہیں سکتا، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ غزوہ بنو مستلق یا غزوہ مریسیع کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور اصل غزوہ وہ تو بیان کیا جا چکا۔ اس غزوے میں جو واقعات اور جو حادثات پیش آئے اس کو بھی ایک بڑی حد تک بیان کیا جا چکا ہے۔ اب ہم بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں انتہا درجے کے دکھ بھرے واقعات میں سے ایک ہے۔ طائف کا سفر، احد کی جنگ اور ہجرت، ان واقعات کو اگر شمار کیا جائے تو ان میں اس کا ایک مقام ہے۔ اصل واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں کچھ آپ کو ریمائنڈ کرا دوں، تاکہ آپ خود ہی بہت ساری چیزیں اس واقعے سے نکالنے والے ہو جائیں، مجھے کہنا نہ پڑے۔ میں نے اس دن بتایا تھا کہ منافقین نے غزوہ بنو قریظہ کے بعد جب اپنی سازشوں کا زور ٹوٹتا ہوا دیکھا اور ناکامی ان کو محسوس ہو گئی، تو انہوں نے اپنی بدماشیوں اور مکاریوں کی ترتیب بدل دی۔ یوں کہیے انہوں نے اپنی گاڑی کا ٹریک تبدیل کر دیا۔ میں نے بتایا تھا کہ وہ 3 سازشیں یا 3 اقدامات یا 3 ایکشن مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے لینے لگے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو وہ بد کردار بنا دیں، بد اخلاق جس کو ہم کہیں گے، بد اخلاق، بدتمیز ایسا بنا دیں۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں باہمی انتشار ہو جائے، پھوٹ پڑ جائے، یہ ان کی کوشش تھی۔ تیسرا یہ کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح بدگمان ہو جائیں، یا ایسا کوئی واقعہ یا ایسا کوئی حادثہ ہو جائے کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور صحابہ میں انتشار اور پھوٹ پیدا کر دیں۔ یہ 3 باتیں میں نے بتایا تھا، اس کو ذہن نشین رکھیے۔ اب میں واقعہ جو کتابوں میں لکھا ہے من وان آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ اس وقت میں برکت ڈالے، اور کوشش تو یہی ہوگی کہ ہم تکمیل تک پہنچ جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب بھی آپ سفر میں جاتے تو آپ کی مختلف ازواج تھی، 9 ازواج، 9 بیویاں تھیں، تو آپ کا معمول مبارک تھا کہ ان میں سے کس کو ساتھ لے جانا ہے، تو آپ فیصلے کے لیے قرعہ ڈالتے تھے۔ قرعہ جانتے ہو بچوں؟ ٹاس جس کو آپ کہتے ہو، ٹاس کی پرانی شکل قرعہ، وہ ابھی بھی ہوتا ہے۔ اور قرعہ اس طرح ہوتا تھا کہ 9 ازواج کے نام کے 9 تیر یا 9 چٹ ہاتھ میں ڈال کر اس طرح ہلائے جاتے،
پھر کوئی ایک آدمی آنکھ بند کر کے اس کو باہر نکالتا، اس تیر پر جس کا نام لکھا ہوتا اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ غزوے میں یا سفر میں لے جاتے۔ جب غزوہ بنو مستلق کے لیے روانگی ہوئی تو اپنے معمول کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ ڈالا، ٹاس کیا، تو تیر پر سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات، امی جان سیدہ عائشہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہا کا نام نکل آیا۔ تو یہ امی جان آپ کے ساتھ تھی غزوہ بنو مستلق میں۔ غزوہ پیش آیا، اب واپسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، میں سارا کچھ پیچھے بتا چکا ہوں کہ منافقین اپنی بدماشیوں کے عروج پر پہنچ چکے ہیں، پیک پر، ٹھیک ہے۔ اب اس غزوے میں ایک بہت المناک جو حادثہ پیش آیا اس کی تفصیل اب آپ سنتے چلیے۔ واقعہ یہ ہوا کہ کسی جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ یہ پڑاؤ کا لفظ میں بولتا ہوں تو سمجھتے ہیں نا، کل ایک بچہ آیا تھا کہنے لگا خیمے کا لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، خیمہ کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے یہ الفاظ سے بھی بڑی بے چینی ہو گئی کہ یار یہ میں بول رہا ہوں تو آپ سمجھ بھی رہے کہ نہیں۔ ہاں ٹینٹ، پھر وہ ہاں ایک زبیر بیٹھے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ہاں انہوں نے سمجھایا کہ خیمے کا مطلب ہے ٹینٹ۔ تو آپ اگر اس طرح کوئی تکلف ہو تو پوچھ لیا کریں کہ یہ لفظ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو سرکار نے وہاں پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ کہتے ہیں ٹھہرنے کو، ٹیمپریری رکنے کو۔ آپ نے حکم دیا کہ یہاں ٹھہر جاؤ۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حاجت پڑی، تو آپ حاجت کو پورا کرنے کے لیے قافلے سے کہیں تھوڑا دور گئے، تنہائی میں۔ آپ نے وہاں اپنی حاجت پوری فرمائی اور ادھر سے واپس آئے اپنے خیمے میں۔ تو امی جان کے گلے میں ایک ہار تھا جو بہن سے انہوں نے سفر کے لیے لیا ہوا تھا۔ آج بھی خواتین گاؤں دیہاتوں میں یہ کرتی ہیں کہ کہیں شادی بیاہ میں جانا ہوتا ہے تو کسی کا ہار لے لیتی ہیں، جی میں جا رہی ہوں۔ تو امی جان نے اپنی بہن کا ہار لیا ہوا تھا۔ جب خیمے میں آئی تو دیکھا کہ وہ ہار تو نہیں ہے، وہ گم ہو گیا۔ تو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو اتنے دور نکل گئی، وہ ہار ملا نہیں ملا، لیکن آپ بڑی دور چلی گئی۔ اب ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو حکم دیا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ جس ہودج میں، ہودج کہتے ہیں پالکی کو، پالکی جانتے ہیں، پرانے زمانے میں رواج تھا، آج بھی یہ جو مارواڑی برادری ہے، جین برادری ہے، یہ اپنی دلہنوں کو کار میں نہیں بلکہ پالکی میں ڈال کر لاتے ہیں۔ ایک وہ ڈبڑا ہوتا ہے، اس کے اندر دلہن بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو 4 ہتھے ہوتے ہیں، وہ ہتھوں کو اٹھا کر مرد حضرات یا سسرال والے کندھے پر اٹھا کر لاتے ہیں۔ دلہن کا ایک اعزاز ہوتا ہے۔ اس زمانے میں خواتین کو اونٹوں پر اور گھوڑوں پر نہیں بٹھاتے تھے، عام طور پر یہ ہوتا تھا، بلکہ ایک ہودج ہوتا تھا، اور ازواج مطہرات کا یہ خصوصی اعزاز تھا کہ ان کو سرکار اور صحابہ سواریوں پر بہت چیدہ چیدہ واقعات ایسے ملیں گے، بیٹھاتے نہیں تھے، ہودج میں بٹھاتے تھے، وہ پالکی میں۔ امی عائشہ کم عمر خاتون تھی، بالکل کم عمری میں آپ کا نکاح ہو گیا تھا، آپ کا وزن بہت کم تھا، پھر پالکی اٹھانے کے لیے کئی صحابہ آگے بڑھتے تھے۔ یہ تو بڑے شرف کی بات ہے نا کہ ماں کی پالکی۔ اور دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو، میری ماں ہے، اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ کی ماں ہے، اس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن نبی کی بیویاں ہماری وہ مائیں ہیں جن کے ماں ہونے پر میرا رب ثبوت بیان کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ ابھی کل ہی وہ آیت پڑھی گئی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ میری ماں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں۔ آپ کی ماں آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ لوگوں نے کہہ دیا، آپ نے مان لیا۔ دنیا میں کئی واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں
کہ ایک آدمی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تیری حقیقی ماں نہیں تھی، تیری حقیقی ماں تو تجھے پیدا کرتے ہی مر گئی تھی، لیکن تیرا دل بہلانے کے لیے ساری زندگی تجھے اس طرح کہا گیا. ہوتا ہے ایسا. لیکن نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، اس پر ہمارا رب گواہ ہے. تو امی عائشہ اپنے ہودج میں تھی نہیں، وہ کہاں گئی تھی؟ ہار لانے کے لیے. صحابہ اکرام نے ہودج کو اٹھایا اور کئی صحابہ نے ایک ساتھ ہودج کو اٹھایا، تو کسی کو یہ خیال ہی نہیں ہوا کہ اس میں کوئی ہے بھی یا نہیں. صحابہ نے یہ کیا کہ اپنے کندھوں پر ہودج کو ایسے ہی سوار کر لیا، اور وہ پالکی جو تھی، وہ ہودج جو تھا وہ خالی تھا. اب قافلہ تیزی سے آگے بڑھتا گیا. بڑی دیر کے بعد امی جان جب واپس آئی تو دیکھا کہ وہاں تو پورا سناٹا ہے اور خوفناک لقودق صحرا ہے. اللہ کے فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں. امی جان سلام اللہ علیہا نے انا للہ پڑھا اور جہاں تھی وہیں بیٹھ گئی، کیونکہ اگر قافلے کا پیچھا کرتی تو پتہ نہیں تھا میں کس راستے بھٹک جاؤں. راستہ انجان تھا، اور اس زمانے میں ایسے ہیوے نہیں تھے، صحراؤں میں لوگ چلتے تھے. تو امی جان نے مناسب سمجھا کہ میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں، جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ واپس مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہیں آئیں گے. عقل مندی بھی اسی میں تھی. آپ وہیں بیٹھ گئی. اللہ کا فیصلہ دیکھو، آپ بیٹھی اور وہیں سو گئی. واللہ غالب علی امرہ. آپ کو وہاں بڑی زناٹے دار نیند لگ گئی، بالکل گم. کافی دیر سونے کے بعد ادھر سے ایک صحابی گزرے. وہ صحابی پہرے دار تھے. پہلے زمانے میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ قافلے کے کئی میل پیچھے 2-4 لوگ ایسے جان بوجھ کر چھوڑے جاتے تھے کہ اگر کوئی بچہ گم ہو گیا یا کسی کا کچھ سامان چھوٹ گیا تو وہ پیچھے سے آنے والا اس کو کیری کر لے. ایک صحابی آئے، حضرت صفوان ابن معطل، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. وہ جب وہاں آئے تو انہوں نے امی عائشہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے امی عائشہ کو اس دور میں دیکھا تھا جب پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے اور خواتین ایسے ہی گھومتی تھیں. مسلمان خواتین، پردہ نازل نہیں ہوا تھا، حجاب نازل نہیں ہوا تھا. وہ دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ تو امی جان ہے، اور یہاں سے قافلہ چلا گیا ہے اور یہ یہاں بالکل گم سوئی ہوئی ہیں. تو انہوں نے بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون زوجۃ رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون زوجۃ رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون زوجۃ رسول اللہ، ایسا نعرہ لگایا. ان کی یہ چیخ اور نعرہ سن کر امی عائشہ ایک دم بیدار ہوئی کہ ارے میں کس عالم میں تھی. بہرحال حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ نے اپنا جو اونٹ تھا اس کو بیٹھایا اور آگے کیا اور امی جان کو اس پر سوار کیا. امی جان اس پر سوار ہوئی. اب انہوں نے تیز رفتاری کے ساتھ نکیل پکڑ کر ہم امی عائشہ کو قافلے سے ملایا. اب آپ سنیے، یہ جب پیچھے سے پہنچے نا تو ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈال چکے تھے، اور اب تک قافلے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس ہودج میں امی جان ہیں بھی یا نہیں، پتہ نہیں تھا، لیکن وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. یہ جب پیچھے سے آئے حضرت صفوان اور امی عائشہ تو لوگوں نے دیکھا تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ پیچھے سے کہاں سے آ رہے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. بس منافقین کو اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول بدماش مکار خبیث کو موقع مل گیا. دنیا بڑی ظالم ہے میرے بھائی. دنیا کیا ہے؟ بڑی ظالم. یہاں تو ٹائم پاس کر کے کچھ اچھے کام کر کے نکل لو. کیا ٹائم پاس کر کے اچھے کام کر کے نکل لو. امی عائشہ کا کیا مقام ہے بولوں آپ کو. بدر میں جو جھنڈا تھا نا، جھنڈا اسلام کا، وہ جھنڈا امی عائشہ کا دوپٹہ تھا، جس کا دوپٹہ بدر کے میدان میں اسلام کا جھنڈا بن گیا. ابو بکر صدیق کی بیٹی، ابو بکر صدیق کی چہیتی بیٹی. ابو بکر صدیق کون ہے؟
آقا فرماتے ہیں میں اس کے احسان اتار ہی نہیں سکا. اور امی عائشہ کا علمی مقام آپ دیکھیے، علمی مقام کیا لیول تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں نے اپنا آدھا علم عائشہ کو دیا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور آیا نا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ امی عائشہ سے مسئلے پوچھتے تھے، فتوے پوچھتے تھے. حضرت عمر مسئلے پوچھتے تھے، بھائی حضرت عمر پوچھتے تھے ہوش میں ہو آپ. اور باقاعدہ گزارش کی تھی کہ امی جان میری گزارش ہے، میں آج بھی وہاں جاتا ہوں مسجد نبوی میں تو منظر سوچتا ہوں تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امی جان کو پابند بنایا ہوا تھا گزارشتاً کہ آپ جب میں خطبہ دوں تو میں ممبر پر چڑھنے کے بعد آپ اپنے حجرے سے میرا خطبہ سنا کیجئے، جو غلطی ہو جائے مجھے بتا دیا کیجئے. یہ عمر ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. جس گلی سے عمر گزر گیا وہاں آج بھی شیطان پر نہیں مارتا. لیکن دنیا کا دستور یہ الگ ہے، اللہ نے ڈیزائن ہی بڑا عجیب دیا ہے. صفوان ابن معطل اور امی عائشہ کو جب منافقین نے دیکھا نا تو ان کو تو موقع ہاتھ آ گیا. اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول بدماش نے فوراً کہا نبی کی بیویاں تنہا مردوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں، نعوذ باللہ سبحانہ وعلیہ لعنت اللہ. اور اس کی جو بدماش کی پوری گینگ تھی نا، اس نے اسی قافلے میں مدینہ پہنچنے سے پہلے بڑا مضبوط پلان بنا لیا. اب جب یہ حضرات مدینہ پہنچے تو مدینے میں تو جو پروپیگنڈا چلا ایسا ہی جیسے آج میڈیا مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے پروپیگنڈا چلا رہا ہے. لیکن وہ بلیاں آ جا رہی ہیں آج کل غیب سے، دیکھے نا وہ ویڈیو بلی والا. اللہ بھی اللہ ہی ہے. منافقین نے بڑی شدت کے ساتھ پروپیگنڈا چلایا. یہ ساری باتیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر آئی کہ ایسی ایسی بات چل رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بات بہت زیادہ حد سے بڑھ گئی ہے، بہت ہی زیادہ حد سے بڑھ گئی ہے، تو آپ نے کچھ مخصوص صحابہ کو، جن میں حضرت سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے. ابو بکر صدیق اس مجمع میں تھے، اس کا صحیح علم اب تک نہیں ہے. کیونکہ ابو بکر صدیق کون تھے؟ بولو. امی عائشہ کے والد تھے نا. ان سے تو اگر پوچھتے تو ان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا. اور اسلام کا ضابطہ ہے کہ ملزم کے گھر والوں کی گواہی قبول نہیں کی جاتی. تو آقا نے اس لیے بھی کچھ پوچھا نہیں. لیکن ان صحابہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ جو باتیں چل رہی ہے تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا میں عائشہ کو چھوڑ دوں، طلاق دے دوں یا ساتھ رکھوں؟ تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، فرمایا یا رسول اللہ، عائشہ کو آپ ابھی اپنے پاس رکھیے اور یہ جو فتنہ چل رہا ہے اس پر کان مت دھریے، بولنے دیجیے. ایک چیز ذہن میں رکھیے ورنہ آپ کے دل میں تھوڑی کھٹک پیدا ہو جائے گی. شیطان وسوسہ ڈالنے بیٹھتا ہے ایسی مجلسوں میں. جب فتنہ پھیلتا ہے نا تو اچھے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوتے تو اس کی تپش ان کو لگ جاتی ہے. اب یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی سے پوچھی کہ علی تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحیح بخاری میں حضرت علی کے الفاظ آج بھی موجود ہیں. سیدنا علی نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے لیے عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، یعنی اشارہ تھا کہ طلاق دے دو. حضرت سیدنا عمر سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو عمر تو ملہم من اللہ تھے، یعنی عمر کا دل اللہ کے فیصلوں کا پکڑنے والا تھا. اللہ نے ان کی زبان، وہ حدیث میں آتا ہے کہ جر الحق علی لسان عمر، کہ عمر کی زبان جب بھی کھلتی ہے تو حق بولتی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ تو سیدنا عمر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ کیا آپ کے بدن پر کبھی مکھی بیٹھتی ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی اللہ کے فیصلے کے بغیر نکاح کر لے اور اللہ اس کے نکاح میں ایسی ناپاک عورت کو بٹھا دے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے، نبیوں کی بیویاں مشرک تو ہوئی ہیں لیکن نبیوں کی بیویاں بد کردار نہیں ہوئی۔ ہاں صحیح بخاری میں روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی نبی کی عورت بد چلن نہیں ہوئی، بد عقیدہ ہوئی لیکن بد چلن نہیں ہوئی، کیونکہ نبیوں کی نسل کی نگرانی اللہ خود کرتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ جب آپ کا ہر فیصلہ اللہ لیتا ہے اور نکاح جیسا فیصلہ جب اللہ نے آپ کے لیے لیا ہے اور آپ پاکیزہ ترین اشرف ترین مخلوق ہے تو پھر آپ کے بستر پر اللہ ایسی عورت کو کیسے بٹھا سکتا ہے؟ یہ بات حضرت عمر فرمائے اور چلے گئے۔ اس جملے سے سرکار کو بڑی ہمت اور حوصلہ ملا، آپ کی بند بنی۔ لیکن فتنہ ہوتا ہے، اور جب کسی پر کوئی تہمت لگے نا تو وہ اس کی صفائی دے تو اور مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ سرکار نے یہ مشورہ تو کیا لیکن خاموشی، لیکن مدینے میں بڑا شدید پروپیگنڈا، بڑا شدید، ہر مجمع میں، ہر مجلس میں، گھروں میں، بچوں میں یہی بات چل پڑی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اب بات بہت زیادہ حد سے بگڑ گئی ہے اور بہت ہی نازک معاملہ ہو گیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، ممبر پر بیٹھے اور فرمایا لوگوں کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس خبیث کی شرارتوں پر روک لگائے؟ کس خبیث کی؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی۔ تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس خبیث کی شرارتوں پر روک لگائے؟ تو دو صحابہ کھڑے ہوئے، حضرت سعد ابن معاذ اور حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، اس سے بڑے بڑوں کو ہم نے کنارے لگایا ہے، اجازت دیں، اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ اب یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ عبداللہ ابن ابی خزرج قبیلے کا تھا، اور اسی قبیلے کے ایک بزرگ صحابی حضرت سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ سچے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں۔ لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ خاندانی غیرت جوش مار دیتی ہے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ اوس کے ہیں اور سعد ابن عبادہ خزرج کے ہیں، تو انہوں نے جب کہا کہ ہم اس کو ٹھکانے لگاتے ہیں تو سعد ابن عبادہ بالکل ممبر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، ان کی قبائلی غیرت جوش میں آ گئی اور انہوں نے کہا کیا تم میرے خاندان کے آدمی کو میری اجازت کے بغیر ٹھکانے لگاؤ گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ بات آ گئی۔ اب جب یہ دونوں سرداروں میں ٹکراؤ ہو گیا تو دونوں بھی قبیلے اسی مجلس میں بھڑک گئے، اوس بھی اور خزرج بھی۔ منافقین کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو دیکھو ایک تیر سے کیسے کیسے شکار۔ مجمع میں، مسجد نبوی میں آوازیں بلند ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ خاموش دیکھ رہے ہیں تماشا کہ یہ لوگوں کو ہو کیا گیا۔ اوس بھی بلبلا رہے ہیں، خزرج بھی بلبلا رہے ہیں، اور سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ دونوں آپس میں بلند زور زور سے باتیں کر رہے ہیں۔ قریب تھا کہ کھینچتان ہو جاتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بلند آواز سے دونوں ہاتھوں سے ایسا لوگوں کو بٹھایا اور چیخا آپ نے کہ یہ کیا تماشا ہے؟ تو سارے خاموش ہوئے۔ بڑی دیر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں خاموش بیٹھے رہے، کچھ نہیں کہا۔ اب مجمع پر سناٹا ہے۔ یہ قصہ یہاں تک سن لیے، اب ادھر امی عائشہ کا حال سنیے۔ امی عائشہ کا یہ حال تھا کہ وہ غزوے سے واپس آتے کے فوراً بعد ہی بیمار ہو گئی اور ان کو بڑی شدت کا بخار اور بدن میں درد، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا فتنہ باہر چل رہا ہے۔ 45 دن اس حالت میں گزر گئے
ایک مہینہ اس حالت میں گزر گیا اور امی عائشہ کو پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا. قرآن نے اسی لیے کہا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات. غافل، یہاں غافل سے وہ غافل مراد نہیں ہے، یہاں غافل سے وہ پاکیزہ عورتیں مراد ہیں جن کو اپنے تعلق سے کوئی فتنہ، کوئی تہمت، کوئی بہتان کا بھی اندیشہ نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں. ایک مہینہ گزر گیا، لیکن امی عائشہ رضی اللہ عنہا ایک چیز نوٹ کر رہی تھی کہ میں اتنی بیمار ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہوں، اور جب بھی بیمار ہوتی تھی تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تسلی کی باتیں فرماتے تھے، لیکن اس دفعہ گھر میں آ رہے ہیں، میری صورت دیکھے بغیر چلے جا رہے ہیں. یہ چیز وہ نوٹ کر رہی تھی لیکن پتہ کچھ نہیں. ان کو اس طرح پتہ چلا کہ ایک صحابیہ ہیں جو حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی اٹھنے بیٹھنے والی خواتین میں سے، اس زمانے میں اگر کہا جائے تو صحابی، ام مستح رضی اللہ عنہا. ایک دن شام ہوئی اور امی عائشہ کی طبیعت میں تھوڑی بشاشت آئی تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ام مستح سے کہا کہ چلو ہم فارغ ہونے کے لیے جاتے ہیں، میری طبیعت میں ذرا کمزوری محسوس ہو رہی ہے، میں مدینے سے زیادہ دور نہیں جا سکوں گی. تو ام مستح نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں ساتھ میں. اب یہ دونوں خواتین گئیں. ام مستح رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ان کے بدن پر جو چادر تھی، ام مستح کا پیر اس چادر میں پھسلا اور وہ گر گئے. ام مستح تو جب وہ گری نا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو کچھ مار لگتا ہے یا وہ گر پڑتی ہیں یا ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی ہے تو کوئی جملہ زبان پر آتا ہے. تو ام مستح رضی اللہ عنہا جب گری تو انہوں نے اپنی زبان سے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا، ستیہ ناس ہو مستح کا، ستیہ ناس ہو مستح کا، وہ برباد ہو جائے، اس طرح کے الفاظ. امی عائشہ کہنے لگی یہ کیا بات، تم اپنی زبان سے اپنے لاڈلے بیٹے کو بددعا کر رہی ہو، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. یہاں سے بھانڈا پھوٹا. ام مستح رضی اللہ عنہا نے امی عائشہ سے کہا کہ اصل میں تمہارے خلاف مدینہ منورہ میں یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے اور یہ فتنہ چل رہا ہے، اور اس فتنے میں میرا بیٹا بھی شامل ہو گیا ہے. جب یہ دونوں خواتین فارغ ہو کر گھر واپس آئی تو امی عائشہ نے ان کو تھوڑی دیر گھر بٹھایا اور ساری تفصیلات پوچھی. ام مستح نے سب کچھ بتا دیا کہ تم کو نہیں پتا، تمہارے تعلق سے تو یہ باتیں چل رہی ہے. اب امی عائشہ کو سمجھ میں آیا کہ میرے پیارے شوہر سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر مجھے بات اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کے ذہن میں میرے تعلق سے یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. ظہر کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے پاس آئے تو وہی ہوا، آئے گھر میں، ادھر ادھر دیکھے اور چلے گئے. تو جب نکل رہے تھے تو امی عائشہ نے سرکار سے کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے چھٹی دو، کچھ دن میں اپنے گھر پر جا کر آتی ہوں والدین کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سر ہلایا، جی ٹھیک ہے جائیے. تو امی عائشہ نے اپنا کچھ سامان لیا اور عوالی مدینہ منورہ کا وہ حصہ جہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام تھا وہاں گئی، گھر پر گئی اپنے مے کے، وہاں گئی اور اپنے والدہ سے ساری تفصیلات پوچھی کہ مجھے کل رات ام مستح نے اس طرح سے بات بتائی ہے. تو ان کی والدہ نے سب تفصیلات بتائی کہ جی یہ حقیقت ہے اور بیٹا تمہارے تعلق سے اس طرح کی پورے مدینے میں باتیں چل رہی ہیں. اب امی عائشہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میری یہ حالت ہو گئی کہ میں 2 راتیں اور ایک پورا دن مسلسل روتی رہی. میری آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ کسی بادل سے بارش کے موسم میں اتنے پانی کے قطرے نہیں بہے ہوں گے، اتنا روئی. وہ فرماتی ہیں کہ قریب تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جاتا روتے روتے. 2 راتیں اور ایک پورا دن امی عائشہ سوئی بھی نہیں، مسلسل رو رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے. اسی دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہاں آئے؟ سسرال میں. اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو سامنے بیٹھایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اور امی عائشہ کی والدہ محترمہ کو بھی سامنے بیٹھایا
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ، اما بعد۔ پھر امی عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ تمہارے بارے میں مدینے میں اس طرح کی باتیں چل رہی ہے، اگر تم سچی ہو تو اللہ تمہارے معاملے میں گواہی دے دے گا، اور اگر تم قصوروار ہو تو توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ ضرور قبول کر لے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے چیخ کر ایک زور سے رویا، اور پھر فرماتی ہیں کہ ایک دم میرے آنسو ٹھہر گئے، لیکن میں نے اپنے والدین سے کہا تم ان کو کچھ کہتے نہیں۔ کیا شان تھی امی عائشہ کا ازواج مطہرات میں، بلکہ پوری امت میں یہ مقام ہے کہ امی عائشہ ناز والی خاتون ہیں۔ دیکھو ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں نا، تو جو سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے نا، وہ کبھی کبھار باپ کی داڑھی، کبھی کبھار باپ کے گال پر تھپڑ بھی لگا دیتا ہے، حالانکہ دوسرے بیٹے باپ کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے، لیکن سب سے چھوٹا جو بیٹا ہوتا ہے نا، حالانکہ اس کے دل میں باپ کی عظمت ہوتی ہے، لیکن اس کو ایسا ایک مقام مل جاتا ہے کہ اس کے دل میں باپ کی عظمت ہونے کے باوجود اس کا مقام ناز والا رہتا ہے، دوسرے بیٹے نیاز والے رہتے ہیں اور وہ بیٹا ناز والا۔ امی عائشہ کا پوری امت میں یہ مقام ہے کہ وہ ناز والی خاتون تھی۔ اپنے والدین سے کہا تم ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں، کن کو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کچھ بولو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ کر چلے گئے، اور جب وہ اٹھ کر گئے تو والدہ بھی اٹھ کر چلی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اب امی عائشہ نے تقریر فرمائی، یا رسول اللہ تمہارے دل میں لوگوں کی باتوں نے اتنی گہرائی حاصل کر لی ہے کہ اگر میں اپنی براءت کروں، یعنی اپنے آپ کو اس جرم سے، اس الزام سے بری کہوں اور پاک کہوں، تو میری بات تم پر اثر نہیں کرے گی، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، اور اگر میں اس چیز کا اقرار کر لوں تو تمہارے دل میں میرے تعلق سے ایسی بات گھر کر گئی ہے کہ تم میری اس جھوٹے اقرار کو بھی سچ مان لو گے اور مجھے مجرم تسلیم کر لو گے۔ یہ جملہ امی عائشہ نے فرمایا، اور پھر کیا زبردست جملہ کہا، فرمایا میں اس وقت وہی کروں گی جو یوسف کے باپ نے کیا تھا۔ یوسف کا باپ کون؟ یعقوب علیہ السلام۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت وہی کہوں گی جو یعقوب نے کہا تھا۔ کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام پر بھی تہمت لگی تھی، تو یوسف کا نام بیچ میں لے کر الفاظوں ہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ میں بھی یوسف کی طرح پاک اور بری ہوں۔ فرمایا جس طرح یوسف کے باپ نے کہا تھا میں بھی وہی کہوں گی۔ یوسف کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل، کہ ایسے موقع پر جوابات دینا، صفائیاں پیش کرنا، الزامات تراشنا اور الزامات کا رد کرنا، جواب دینا، یہ سب چیزیں فضول ہیں۔ شریفوں کا مزاج ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر وہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ کہہ کر امی عائشہ فرماتی ہے کہ میں یہ تقریر کر کے جب اٹھی نا تو میرا دل بالکل منشرح ہو گیا، جم گیا، اطمینان مل گیا، اور امی عائشہ یہ کہہ کر ایک دوسرے کمرے میں چلی گئی اور وہاں لیٹ گئی۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے کا آغاز ہوا۔ وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔